بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره نور لانفسنا محمد شكره فرض على الامم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام ادارہ حاضہ کے اساتذہ اکرام اور طلباء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت شفیع امت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے توسل و تصدق سے آج ہمارا نئے سال تعلیم کے لحاظ سے جو ہمارے مدارس میں رمضان المبارک کے بعد جو تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً 10-11 شوال المکرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو آج ہم نے یہاں یہ تقریب سعید اس لیے منعقد کی ہے تاکہ طلباء کرام کو تنبیہ کی جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے کہ آپ نے اس ادارہ میں تعلیم حاصل کرنی ہے. کسی نے قرآن حکیم کا نور اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے اور کسی طالب علم نے درس نظامی کرنی ہے، فقہ، صرف، احادیث، جملہ علوم پڑھنے ہیں، تو انہیں یہ بخوبی پتہ ہونا چاہیے جو حفظ کر رہا ہے قرآن کا نور اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، چاہے وہ عالم دین بن رہا ہے یا حافظ قرآن بن رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ بس ہم یہاں آ گئے، بس جیسے ایک رسمی سلسلہ چل رہا ہے اور بس حفظ کرنا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں. تو تھوڑا سا اس طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے کہ جو علم والے ہیں ان کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاہل، ان پڑھ اور صاحب علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح جو میں نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کا مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے. والذین اوتوا العلم درجات، ان ایمان والوں میں سے جن کی درجات بلند ہیں، ایک درجہ نہیں کئی درجات. اوتوا العلم درجات، جن کے اللہ نے بہت سارے درجے بلند کیے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ علم والے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، حدیث رسول پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں.
تو جو صاحب علم ہوتا ہے، فرمایا ایمان والے کا تو مقام بلند ہے، لیکن ان ایمان والوں میں سے جن کا سب سے زیادہ اور اونچا اور ان کی فضیلت رفعت مقام وہ کن کی ہے؟ فرمایا پہلے ایمان میں سے اہل علم کا مقام جو ہے ان سے زیادہ بلند ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے، اے لوگو اس قرآن کی آیت کو سمجھو اور علم دین حاصل کرنے کی طرف چل پڑو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کا مقام تو بلند ہے، لیکن جو مومنوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، ان کے اللہ نے زیادہ درجے بلند کیے ہیں، ان کو زیادہ مقام دیا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے! جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تھوڑا سا اس طرف توجہ کرو کہ اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے اور آپ کیا ہے۔ اگر اس طرف یعنی قرآن و حدیث کو پڑھ کر اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر اس حدیث پاک کے آپ مصداق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی، فرمایا ایک ایسی قوم ہوگی جو اللہ کے گھروں میں سے گھر میں جمع ہوگی، اجتماع ہوگا ان کا، وہ اکٹھے ہوں گے، کیا کریں گے؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، فرمایا وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، یعنی پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی باہم ایک دوسرے کو درس و تدریس کا سلسلہ شروع رکھیں گے، پڑھائیں گے اور پڑھیں گے، یہ سلسلہ ان کا رہے گا۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا۔ اور فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، فرمایا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر جو ہے ان پر آ جائے گی سائبان کی طرح۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ جو ہیں انہیں ڈھانپ لیں گے اپنے پروں سے۔ وذاکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا کہ پھر جب اللہ کے حضور وہ لوٹیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جو پڑھنے پڑھانے والے جو اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کا ذکر خیر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پڑھانے آئیں اور آپ پڑھنے آئیں تو پڑھنے والوں کا مقام، پڑھانے والوں کا مقام اور ان کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں اور اپنے پر ان پر صاحبان کی طرح بچھا دیتے ہیں، انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر جب وہ فرشتے اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اس جو آج اللہ کے گھر میں ہم اکٹھے ہیں، اس محفل کا، اس اجتماع کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ وہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں تیرے گھر میں یا اللہ وہ طلباء اور اساتذہ اکٹھے ہوئے، تیرا ذکر کیا، تیرے قرآن کی تلاوت ہوئی۔ تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سب کا جو ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس وقت طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے پہ چلتا ہے، یوں نہ سمجھے کہ میں کھیوے سے جنگ سے بس سڑک پہ چل رہا ہوں، فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یوں سمجھ لے کہ میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ یوں سمجھ لے کہ میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ یہ مدرسے کی طرف آنے والا، دین کے مرکز کی طرف سے آنے والا یہ جو راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا گفتگو کو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو علم پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علم پڑھنے والے اور جو پڑھانے والے ہیں، فرمایا کہ یہ
نبیوں کی وراثت جو ہے نا علم ہوتی ہے، درہم دنانی دنیا کا مال نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کا جو وراثت ہوتی ہے، جس طرح آدمی دنیا چھوڑتا ہے، ہمارے ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں نا، پیسہ زمین یہ وہ، تو پھر پیچھے جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کی حقدار بنتی ہے، ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں ان کی جو ہے وہ وراثت کوئی پیسہ زمین جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، اور ان کی اس وراثت کے جو وارث ہیں وہ فقط علماء ہیں۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک پلڑے میں علماء کے جس قلم کے ساتھ سیاہی کے ساتھ وہ قرآن و حدیث فقہ لکھتے رہے، مسائل لکھتے رہے، کتابیں تحریر کرتے رہے، ایک طرف ان کی سیاہی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور دوسری طرف شہیدوں کا خون جو ہے اس کو رکھا جائے گا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاء عَلَىٰ دَمِ الشُّهَدَاء، کہ جو علماء کی جو قلم کی سیاہی ہے وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ بھاری ہوگی، وہ پلڑا بھاری ہوگا۔